1002 مرتبہ قرآن میں رب کا لفظ آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ یہاں بات منافقین کی نہیں ہو رہی، یہاں بات مشرکین کی نہیں ہو رہی، یہاں بات کافروں کی نہیں ہو رہی جن کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اور یہی خطرہ ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ ہے، یہیں پہ دین سب سے زیادہ خطرے میں پڑتا ہے۔ دین کا حساس ترین مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ربوبیت کے مسئلے میں غلطیاں کرتا ہے، شاید اتنی بڑی غلطی اور کسی مسئلے میں نہیں کرتا۔ یعنی انسان کا دین سب سے زیادہ جہاں خطرے میں پڑتا ہے وہ ربوبیت کے مسئلے میں، اگرچہ اللہ کو رب بہت زیادہ بلاتا ہے۔ قرآن میں 1002 مرتبہ قرآن میں رب کا لفظ آیا ہے، یعنی اتنا اہم ہے کہ 1002 بار ایک کتاب میں 1002 بار یہ لفظ آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل جو انسان کی زندگی میں ہوگی وہ ربوبیت کی مشکل ہوگی۔ تو اتنی بار قرآن میں یہ لفظ آئے، مختلف پہلو سے بار بار ہر جہت سے اس کو انسان کو دکھایا جائے، پہچنوایا جائے، تاکہ اپنی مشکلات کو انسان حل کر سکے۔ مشکل ہوگی کیا؟ یہاں سے توجہ کریں، مشکل کیا ہوگی؟ مشکل یہ ہوگی کہ انسان کی دین کی بنیادیں جب ہلیں گی تو بنیادیں کہاں ہلیں گی؟ یہ کہ انسان نے گناہ کر لیا، وہ اس سے بھی بنیاد ہل جائے گی، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس میں ممکن ہے وہ جا کے توبہ کر لے، جا کے کسی کا مال لیا جا کے پلٹا دے، کسی کا حق ہے جا کے اس کو واپس کر دے، تو یہ سب پھر سنبھل جاتا ہے۔ مثلا جیسے دیوار سے کوئی ایک اینٹ نکال لیا، پھر وہاں پہ دوسری وہی اینٹ لا کے پھر لگا دیا، تو اس سے پورے بلڈنگ کو کوئی خطرہ ہوا؟ ایک نہیں 2-4 اینٹ نکال دیا، کونے سے کہیں 4-6 اینٹیں نکال دی، لیکن متوجہ ہو کہ نہیں یہ اچھی نہ لگ، دیوار بری لگ رہی ہے، اس کی خوبصورتی خراب ہو گئی، عیب لگ رہا ہے، جب عیب لگ رہا ہے تو لا کے وہ لگا دیا۔ ٹائلز توڑ دیے تھے، عیب لگنے لگا، لا کے وہی ٹائلز لگا دیے۔ تو اس طرح انسان اپنی زندگی میں غلطیاں کرتا ہے، توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، گناہ کر دیتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، آ کر پھر وہ اپنی ٹائلز اپنی جگہ فٹ کر دیتا ہے، اینٹ اپنی جگہ پہ لگا دیتا ہے۔ اس سے بنیادیں بہت زیادہ نہیں ہلتی ہیں۔ کسی کا حق لیا تھا وہ جا کے واپس کر دیتا ہے، کسی کا حق اپنی گردن پہ تھا جا کے توبہ کر لیتا ہے، جا کے معافی مانگ لیتا ہے، پھر وہ جو ہے اینٹیں اپنی جگہ پہ آ کے لگ جاتی ہیں، پورا گھر صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن بنیادیں کہاں سے ہلتی ہیں؟ بنیادیں توحید سے ہلتی ہیں، اور توحید میں بنیاد کس سے ہلتی ہے؟ توحید میں سب سے زیادہ جو بنیاد ہلتی ہے وہ ربوبیت کے مسئلے میں سب سے مومن لوگوں کی بنیادیں۔ یہاں بات منافقین کی نہیں ہو رہی، یہاں بات مشرکین کی نہیں ہو رہی، یہاں بات کافروں کی نہیں ہو رہی جن کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے دین کو بنیادوں پہ کھڑا کیا، اور دین کی بنیاد ہے ایک معبود، ایک ایشور، ایک اللہ۔ وہاں پر یہ بنیاد ہلتی کہاں پر ہے؟ بنیاد اس پہ نہیں ہلتی کہ وہ اللہ کا لفظ نہیں کہتے، بعض لوگ تو کچھ دوسرا لفظ کہتے، گاڈ کہہ دیتے ہیں، ایشور کہہ دیتے ہیں۔ لیکن پھر مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے؟ مشکل یہاں پہ پیدا ہوتی ہے، خالق تو مان لیتے ہیں، اللہ بھی مان لیتے ہیں۔ قرآن میں کئی آیتیں ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، من خلق السماوات والارض، تو کیا کہتے ہیں؟ مکے کے مشرک جو رسول اللہ کے سب سے شدید دشمن تھے، قرآن بھی کہتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مومنوں کے سب سے زیادہ شدید دشمن یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ اور وہاں مدینے میں اور مکے میں جو رسول اللہ کے اور مومنوں کے سب سے شدید دشمن تھے، یہودی اور مشرک، وہ دونوں اللہ کہتے تھے۔ بلکہ ان سے کہا جاتا تم یہ بت کیوں مانتے ہو؟ کہتے یہ بھی اللہ سے قریب ہونے کے لیے مانتے ہیں۔ سورہ زمر میں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں ان بتوں کی کہ ان کے ذریعے سے لیقربونا الی اللہ، اللہ سے ہم قریب ہو رہے ہیں ان کے ذریعے سے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اب یہ دیکھیں توجہ کریں اس نقطے پہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان پتھروں اور بتوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کو چھیڑنا نہیں، ہمارے عقیدے پر کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں چلے گی۔ یہ مکہ کے مشرکین رسول اللہ سے کہتے تھے، آج کے مشرکین بھی آج علماء سے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا عقیدہ ہے، اس پہ کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے ذریعے سے خدا تک جاتے ہیں۔ پھر خدا نہیں رہ جاتا، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، خدا کی قسم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ جب انہوں نے بت بنائے تھے تو کہا تھا اللہ سے قریب ہونے کے لیے
لیکن بعد میں بت تو سامنے رہ گئے، وہ دکھائی پڑ رہے تھے، اللہ بھول گیا، اللہ ان کو زندگی میں یاد نہیں آتا تھا، لات و عزیٰ و حبل یہی سب یاد آتے تھے، اللہ نہیں یاد آتا تھا۔ ویسے آج کے جو مشرکین ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے، وہ فلاں کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، یہ بنا رہے ہیں اللہ کے لیے، بنا تو لیا، دیکھو اللہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سارا دین جا کر اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو چوم کر چلے آئے، بس ہو گیا ہمارا سارا دین۔ تم مسجدوں میں کیوں نظر نہیں آتے؟ اگر تم نے وسیلہ بنایا تھا تو مسجدوں میں کیوں نظر نہیں آئے؟ آپ اہل بیت کے حرم میں جا کے دیکھیں، اہل بیت کے حرم میں تو ہر طرف دعائیں ہوتی ہیں، ہر طرف عبادتیں ہوتی ہیں، ہر طرف اللہ کے سجدے ہوتے ہیں، لوگ گھنٹوں گھنٹوں حرم میں ہوتے ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کے جاتے ہیں، زیارت بھی کر کے چلے آتے ہیں، لیکن وہ زیارت 2 منٹ کے لیے کرتے ہیں، 4 منٹ کے لیے کرتے ہیں، 10 منٹ کے لیے کرتے ہیں، حرم میں گھنٹوں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں حرم وسیلہ ہے اللہ تک لے جانے کا، لیکن تم نے جو بنایا ہے وہ بھی اللہ تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ رہے گا تو کیسے؟ زندگی میں دیکھو اللہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے؟ اگر زندگی میں اللہ نظر آ رہا ہے، اگر انسان کی زندگی میں اللہ نظر آ رہا ہے، تب چیزیں یہ وسیلہ رہیں گی۔ تو اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، جب بھی ان سے سوال یہ بار بار ہے، ڈوبتی ہوئی کشتی میں کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا، لفظ یہ ہے قرآن میں جگہ جگہ، لا یقولن اللہ، یہی کلمہ کہتے تھے۔ کس نے مسخر کیا، کس نے بنایا، کس نے خلق کیا، کس نے زمین و آسمان خلق کیا، کس نے شمس و قمر کو مسخر کیا؟ لا یقولن اللہ۔ وہ مشرکین کہتے تھے اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کے بنانے میں، اللہ میں بھی کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے بنانے میں بھی مشکل نہیں ہے۔ پھر مشکل کہاں پیدا ہوتی تھی؟ اللہ اکبر، مشکل کہاں؟ یہ توجہ کریں، مشکل یہاں ہوتی تھی۔ ہاں اللہ تو خالق ہے، لیکن ہماری زندگی دیکھو اس بت کے ذریعے سے چل رہی ہے، یہ فلاں دن کا بت ہے، یہ فلاں دن کا بت ہے، آج کی برکتیں اس کے نام پر، کل کی برکتیں اس کے نام پر، پانی اس کے نام پر، آگ اس کے نام پر، موت اس کے نام پر، زندگی اس کے نام پر۔ یہ الگ الگ بتوں کو تقسیم کر دی۔ کیا تقسیم کر دیا؟ یعنی اللہ کی ربوبیت کو تقسیم کر دیا۔ اور یہی خطرہ ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ ہے، یہیں پہ دین سب سے زیادہ خطرے میں پڑتا ہے۔ اللہ کی خالقیت کو کوئی نہیں تقسیم کرتا، اللہ کی خالقیت کو فرعون نے بھی تقسیم نہیں کیا تھا،